بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صورت یہ تسبیح مت چھوڑنا، آپ کا پورا نصیب بدل جائے گا۔ پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر کے بالوں تک آپ کا مقدر کھل جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کا ایسا عمل شیئر کروں گی، ایسی تسبیح شیئر کروں گی، ایسے کلمات شیئر کروں گی جن کی برکات سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو ہر طرح کی کامیابی سے مستفید فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اور یاد رکھیں، کامیابی کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 کاروبار کی بھی ہو سکتی ہے، امتحانات میں پاس ہونے کے لیے، انٹرویو میں پاس ہونے کے لیے، بیرون ملک جانے کے لیے، یا کسی بھی قسم کی ترقی حاصل کرنے کے لیے، کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے، کاروبار کو عروج پر لے جانے کے لیے، تنگ دستی و غربت کو ختم کرنے کے لیے، بندش و رکاوٹوں مشکلات کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بڑے کاروباری پروجیکٹ کے لیے کریں گے، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، بشرط یہ کہ عمل آپ نے یقینی کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ زندگی کو خوشحال کر دے گا، آپ کے مقدر کو ضرور چمکائے گا۔ بشرط یہ کہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا، اور دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، دل لگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر وہ خوشی عطا کرے گا، ہر وہ کامیابی عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے آپ کی پوری زندگی کا مقدر ہی بدل جائے گا۔ زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی خوش ہوگی، آپ جو منہ سے بات نکالیں گے آپ کی وہ بات پوری ہوگی، جو دعا مانگیں گے وہ دعا پوری ہوگی۔ یاد رکھیں، یہ وظیفہ، یہ تسبیح سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے نصیب کو چمکا کر رکھ دے گی۔ آپ کا مقدر بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اور یہ تسبیح آپ کسی صورت بھی مت چھوڑیں، یقین و کامل کے ساتھ پڑھیں، اپنے مقدر کو چمکتا ہوا، تقدیر کو بدلتا ہوا، اور اللہ کی غیبی مدد کو آسمان سے اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآنی کلمات کا ایک ایسا مجرب اور قیمتی وظیفہ بتاؤں گی جس کو آپ اپنے کسی بھی حاجت کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے، اس کو آپ نے کسی صورت مس نہیں کرنا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ خاص وظیفہ ہے۔ اور یہ کرنا کیسے ہے دوستو؟ یاد رہے کہ یہ کلمات وہی ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھے تھے جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر اس وقت یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ کر ڈالا تو اس پر نمرود سخت برہم ہوا اور اس نے حکم دیا کہ بہت بڑی آگ جلانے کا انتظام کیا جائے۔ کئی دنوں تک لوگ ایندھن اکٹھا کرتے رہے۔ اس کے حکم کی تعمیل میں ہر کسی نے ایندھن اکٹھا کیا اور ایک بڑے میدان میں یہ ایندھن اکٹھا کیا گیا، اور پھر نمرود نے حکم دیا کہ اس ایندھن کو آگ لگائی جائے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جلائی گئی تو اس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے، اور ایسی آگ کسی نے نہ دیکھی تھی۔ آسمان میں 3 میل فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو اس میں گر کر راکھ ہو جاتا۔ اس آگ کے قریب کوئی نہ جا سکتا تھا، اتنی بڑی یہ آگ تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکا جائے؟ تو اس وقت حزان نامی ایک شخص نے منجنیق بنائی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں بنائی تھی، اور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور رسیوں میں جکڑ دیا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے مالک، تو ہی ہے، میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، اور تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے۔ یہی کلمات تھے جو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھے۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر منجنیق میں رکھا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر منجنیق کو کھینچا اور زور سے
چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں میں جا گرے۔ یہ مناظر دیکھ کر آسمان پر فرشتے بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ اے مالک، تیرے خلیل کو اس کے دشمنوں نے آگ میں پھینک دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے خلیل، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ میں آپ کی مدد کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حاجت ضرور ہے، مگر اس ذات سے جو حاجات کو پورا کرنے والی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بارش اور ہوا کے فرشتے بھی حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ حکم دیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں، لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی کلمات تھے اور آپ نے ان کو بھی منع فرما دیا کہ میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہی مددگار ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہی آگ جو آسمان کو چھو رہی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ اسی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی نعمتیں بھی جاری فرمائیں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، کہتے ہیں کہ رسیاں تو جل کر راکھ ہو گئیں جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست حکم فرمایا کہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہونا کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ آپ علیہ السلام کا صبر بہت ہی عظیم ہے اور آپ علیہ السلام کا توکل بھی عظیم ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کیا کہ سامنے ہلاکت کا سامان دیکھ کر بھی آپ کے قدم نہ ڈگمگائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر اور توکل پر یہ نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بھی یہی یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نقصان دے سکے، نہ اس کائنات کی کوئی ایسی چیز انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی اور کائنات کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، ایسا توکل کریں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور جب ہم اس توکل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کی کوئی حاجت ایسی باقی نہ رہے گی جو پوری نہ ہو۔ ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہ نکالے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی، اور اس دن میں ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ اس میں بندہ حرام چیز کے علاوہ جو بھی اللہ سے مانگے تو وہ اسے عطا کرتا ہے اور اس کی ہر جائز دعا قبول فرماتا ہے، اور اس دن قیامت برپا ہوگی۔ فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں اور اگر اس دن بابرکت دن میں اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے تو اللہ پاک ضرور عطا کرتا ہے اور ہر دعا بھی قبول فرما دیتا ہے۔ اس دور میں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجتیں ہیں، کسی نہ کسی مشکل کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ ماہ رمضان بہت ہی برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت اور روزے سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، مکہ کو تمام وادیوں پر، زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد الحرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنون پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتہ کے تمام ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے۔ حدیث مبارکہ سے 9 رمضان جمعہ کے دن کی فضیلت اور خصوصیات ثابت ہوتی ہے۔
مسلمان کے اندر اتباع اور اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اس ماہ میں رحمت خداوندی کا طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ جمعہ کے دن کو مبارک دن کہا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، رزق کے لیے، روزگار کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کی نافرمانی کے لیے، کاروبار کے لیے، کوئی بھی مقصد ہو جو پورا نہیں ہو رہا، بس پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے۔ کوئی حاجت ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، لاکھوں جتن سے پوری نہیں ہو رہی، بہت کوشش کر چکے ہیں لیکن پوری نہیں ہو رہی، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہوگی۔ وظیفے کا طریقہ غور سے سن لیجئے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت اور آج کے دن کر سکتے ہیں، کوئی خاص وقت اس کے لیے مقرر نہیں ہے۔ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد کریں یا رات کو کسی وقت کر لیں، دن میں کرنا چاہیں تو دن میں کر لیں، البتہ یہ بات یاد رہے کہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے اور وظیفے کو کسی ایسی جگہ پر کریں جہاں آپ کو یکسوئی حاصل ہو۔ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد ایک تسبیح 100 دانوں والی پر یہ کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں اور آخر میں دوبارہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے اس عمل کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجود ہو جانا ہے اور اپنے مقصد، اپنی حاجات، اپنی پریشانی یا مشکل کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یاد رہے جتنا یقین اور اللہ کی ذات پر توکل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے، اتنی جلدی نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔